کہیں سے انفارمیشن ملی ہے کچھ کم 4 کروڑ لوگ جو ہیں ہماری آبادی کا، تو اگر کسی آبادی کا چھٹا حصہ جو ہے تو وہ بھیک مانگنے والوں کا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں جو بھیک مانگتے ہیں ان کی جو روزانہ کی انکم ہے وہ پتہ نہیں کتنے ارب روپے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں کتنے ارب روپے روزانہ کی، سال کی نہیں، ہفتے کی نہیں، مہینے کی نہیں، روزانہ کی جو ان کی انکم ہے وہ کتنے ارب روپے ہے، کئی ارب روپے ہے. وہ انہیں بڑی اماؤنٹ بتائی کتنے ارب روپے ان کی روزانہ کی انکم ہے. 4 کروڑ کے قریب لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے دے آر ایوری ویئر اینڈ آؤٹ آف کنٹرول ایز ویل ایوری سنگل ڈے. ایک بھکاری جو باہر نکلتا ہے فیلڈ میں، اگر ان تمام کی کلیکشنز کو ملا لیا جائے تو 32 ارب روپے بھکاری پاکستان میں روز کما رہے ہیں. اینولی یہ بنتا ہے 117 ٹریلین روپیز. یہ اگر ڈالر ٹرمز میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ انٹرنیشنلی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں باہر بیٹھ کے پاکستان سے، سو دا بیگنگ انڈسٹری ان پاکستان از $42 بلین پر ایئر according to the report published by Dawn News, Economic Times and many other international papers as well. کہ ایک ایسا ملک بھی ہے دنیا میں جہاں پہ جو لوگ کسی بھی بھکاری کو بھیک دیکھتے ہیں تو گورنمنٹ ان کو جرمانہ کرتی ہے کہ بھیک کیوں دیا آپ نے، آپ بھکاری بنا رہے ہو. بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں بھکاریوں کو پیسے دینے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. بھکاریوں کو پیسے دینے والوں کے خلاف 1 جنوری سے مقدمات درج ہوں گے. بھیک مانگنے کے خلاف آگاہی مہم اس ماہ کے آخر تک جاری رہے گی. تو جس طرح ہمارے پاکستانی عوام نے چن کے غلط پارٹیوں کو سیاست کے بڑے بڑے ہاتھی بنا دیے ہیں، اسی طرح اگر آپ ہمارے پاکستان کے عوام سے پوچھیں تو وہ بھیک دینے میں بڑے زبردست طریقے سے لوگوں کو بھیک دیتے ہیں، بڑے شوق سے لوگوں کو بھیک دیتے ہیں. تو اسی لیے ہمارے یہاں بھیک لینا جو ہے، یہ جو پروفیشن ہے، یہ بہت تیزی سے ہمارے یہاں پنپ رہا ہے اور اس میں بڑی ترقی ہو رہی ہے. سڑکوں اور چوراہوں پہ، گلیوں اور بازاروں میں مختلف روپ دھارے ہوئے ہاتھ پھیلائے، سوال کرتے، کرتب دکھاتے. کون ہیں یہ لوگ؟ بھیک مانگنے کو ہمارے دین نے ڈسکریج کیا ہے، لیکن ہم دین پہ عمل تو کرتے نہیں ہیں. دیکھیں دنیا میں بھی بھیک کو برا سمجھا جاتا ہے، دین میں بھی بھیک کو برا سمجھا جاتا ہے. بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن گیا ہے، وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے. اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں. کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کریں، لمسم کریں. پھر وہ 5 روپے نہیں ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے. اما السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکو نہیں. اچھا بھائی نہیں، معاف کرو، میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن پاکستان میں یہ جو کچھ کم 4 کروڑ لوگ بھیک مانگتے ہیں، ان کو بھیک کون دیتا ہے؟ یہ جو باقی 20 کروڑ لوگ ہیں یہ ان کو بھیک دیتے ہوں گے. آپ گاڑی میں ہیں، آپ کو کوئی نوک کرے گا، آپ کے لیے بڑا آسان ہے، آپ اسے 10 روپے دے دیں. آپ کا جو سیٹسفیکشن ہے نا کہ میں نے صدقہ کر دیا، پوری ہو جاتی ہے. پاکستان میں آپ نے ایک بھکاری کو دے دیا، آپ کی سیٹسفیکشن پوری ہوگی، میں نے صدقہ کر لیا، ٹھیک ہے. مگر پاکستان میں یہ جو بھکاری انڈسٹری ہے، دس از اے $42 بلین according to some report that I just saw, big industry, ٹھیک ہے. So that's how big it is. So these are professional people who are not even deserving, and they are مگر غربت ادھر کی ادھر ہی ہے. پاکستان میں charity is consumptive, it's not productive, it doesn't lift people out of poverty, it doesn't graduate families out of poverty. کہ اب تو یہ بھیک مانگنے والے باہر ملکوں کے ویزے لے کے، جہاز کے ٹکٹ لے کے، وہاں ہوٹلوں میں اسٹے کر کے ادھر ملکوں میں جا کے بھیک مانگتے ہیں. ایسے پروفیشنل ہو گئے ہیں ابھی یہ
لیکن ہم نے پھر بھی ان کو بھیک دینی ہے. ملتان ایئرپورٹ پر FIA نے سعودی عرب بھیک مانگنے کے لیے جانے والے 8 مسافروں کو گرفتار کر لیا. FIA حکام کے مطابق 8 مسافروں کا ایک گروپ عمرے کی ادائیگی کے لیے براستہ مسقط سعودی عرب جا رہا تھا. امیگریشن کے وقت شک پڑنے پر ان سے تحقیق کی گئی تو انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ بھیک مانگنے کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں. تمام مسافر بھکاریوں کو گرفتار کر کے FIA تھانہ منتقل کر دیا گیا ہے. دبئی میں پاکستانی فقیر درد سر بن گئے. اماراتی حکومت نے پاکستان قونصل خانے دبئی سے معاملہ اٹھایا. پاکستانی فقیروں کی نشاندہی کی. پاکستانی سفارتی حکام نے FIA اور ایئرپورٹ حکام کو خط لکھ دیا. درخواست کی پاکستانی فقیروں کو دبئی آنے سے روکا جائے. And moving on to a critical issue impacting both Pakistan and its expatriates in the Middle East. Recent warnings from countries like the UAE, Saudi Arabia, and Kuwait highlight growing concerns over the conduct and sheer numbers of the Pakistani workers abroad. From rising crime rates to ethical breaches in workplaces, the reputation of Pakistanis is under intense scrutiny. How is the Pakistani government responding to these challenges, and what does it mean for those seeking opportunities overseas? Our next report brings you all the details. During a heated session of the Senate Standing Committee on Overseas Pakistanis, a grave disclosure was made. Gulf countries, including the UAE, Saudi Arabia, Qatar and Kuwait, had raised serious concerns about Pakistani expatriates. The UAE, which had a quota of 1.6 million Pakistani workers, was now hosting 1.8 million. And alarmingly, Pakistanis were implicated in nearly half of the crimes in the UAE. The complaints from Gulf nations were diverse and disturbing. Many Pakistanis travelling under the guise of pilgrimage ended up begging in these countries. There were reports of Pakistani men making inappropriate videos of women in Dubai, nurses refusing to work in Kuwait, and labourers disregarding safety protocols in Qatar. The Pakistani government, in a bid to curb this trend, had already suspended the passports of 2,000 beggars and blacklisted them for 7 years. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم ایک دوسرے سے اچھی عادات سیکھیں اور جتنی بھی بری عادات ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. آمین.